للذین استجابوا لربہم، بے شک وہ لوگ جنہاں اپنے رب دی بارگاہ چ اچھے انداز نال جواب دیتا، جو انہاں نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا انہاں اللہ دے حکم تے لبیک آکھیا۔ دو گروہاں دی گل ہے، ایک اس گروہ دی جس اللہ دے حکم تے اپنے آپ نو پیش کیتا، ایک وہ گروہ جنہاں اللہ دے حکماں نو ٹالیا۔ پہلے اس گروہ دی گل ہو رہی ہے جنہاں اللہ دے حکم تے سر خم تسلیم کیتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہاں مثبت جواب دیتا اپنے رب دی بارگاہ چ، والذی، اور وہ لوگ لم یستجیبوا، جڑے اللہ دی بارگاہ چ حاضر نہ ہو سکے، جنہاں نے اللہ دے حکماں نو نہ منیا، جڑے اللہ دی بارگاہ چ سرکش اور نافرمان گنے گے۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ، جو کچھ زمین چ ہے اور پھر اس دے برابر، یعنی زمین و اسمان دے اندر جو کچھ ہے انہا سامان، ومثلہ معہو، پھر انہا اور نال رڑا کے، لفتدو بھی، وہ قیامت والے دے انہا ساز و سامان بھی بطور ہدیہ دین گے، جان پھر بھی نہیں چھٹے گی، جان ان دی چھٹے گی جس دنیا چ خدا نو منے۔ آپ نے میری گل سمجھ آگئی؟ بہتر ہے، یہ تو میں کہ جٹ ویٹ کر لینے ہیں، پردے ہٹ لیں۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہو رہے وہ تو ویندن میں پردے ہٹن کے نہیں ہٹیں۔ آپ توجہ میرے حل فرمایا کرو، بالخصوص جلے قرآن دا ترجمہ ہو رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہاں رب دی بارگاہ چ اپنی حاضری نہیں نہ لوائی اس دنیا چ، قیامت والے دیہاڑے جو کچھ زمین چ ہے انہاں اور نال رڑا کے بطور فدیہ دین، بس ساڈی جان چھٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اولئک لہم سوء الحساب، انہاں بندیاں واسطے ڈھیر سارا برا حساب ہے۔ اور حضور دی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قیامت والے دے حساب لیا جانا ہے نا، جس بندے کو قیامت والے دے حساب لیا جانا ہے اس پھس جانا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، او لوگ جنہاں نے علم ہو گیا، جنہاں نے جان لیا کہ جو کچھ تواڈے رب نے تواڈی طرف نازل فرمایا ہے وہ حق کی نازل فرمایا ہے۔ کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہاں نے پتہ لگ گئے بدین اسلام حق ہے، جو کچھ حضور لے کے آئے نے حق لے کے آئے نے، اور وہ بندہ جڑا انہ ہے جنہوں دشتے ہی کوئی نہیں، یہ دو میں برابر تے نہیں نہ ہو سکتے۔ حق نو پہچانن والا
حقیقت ویکھن والا ہے بے شک وہ زہری نبینا بھی ہوئے رب فرماؤں ہے جیڑا حق نہیں نہ پہچان سکیا او ان ہے باویں انہوں دور دا دسدا ہوئے باویں نیڑے دا دسدا ہوئے اے گل کوئی نہیں کہ جیڑا ویکھن والا بندہ ہے ظاہری طور تے وہی نصیحت قبول کردہ اللہ فرماؤں ہے نصیحت وہ قبول کردہ جندے عقل ہوئے اور عقل ان دی تام ہوں دیئے جندے دل عشق محمد عربی ہوئے اللہ لفظ لا رہے کمن ہوا آما او تے ان ہے جس اسلام نہیں پہچانے دین حق نو نہیں پہچانے اگے اللہ فرماؤں ہے وہ عقل آلے لوگ کیڑے ہوندے وہ صاحب نصیحت لوگ کیڑے ہوندے انہاں دی نشانیاں میں اللہ بیان فرما رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق او لوگ جڑے اللہ نال کیتا یا وعدہ پورا کر دین جڑے خدا نال کیتے ہوئے وعدے پورا کر دین پھر انہیں جڑا عہد لے آیا ہے نا انہوں بھلیندے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ رب وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام دی اولاد نو آدم علیہ السلام دی پشت چونج پیدا فرمایا جی میں چیوٹیاں پیدا فرمائی دیں تو چیوٹیاں دی طرح جدو روحوں پیدا ہو رہی ہیں جوک در جوک ادو رب نے سارے انورافات جمع کر کے لفظ بولے الستو بربکم کیا میں تو اڈا رب نہیں ہاں ساری روحیں گل کی تیسی قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے تے رب نے فرمایا ہن دنیا وچ جا کے وعدہ بھول نہ جایا جے اے میثاق اور عہد بھول نہ جایا جے اس وعدے دی گل ہو رہی ہے اللہ سونا فرماوندا ہے جنہ او وعدہ یاد رکھیا ہے بس سانو پالن والا خدا ہے او تے ہو گیا عقل مند تے جنہ اے عہد وعدہ رب نال کرن تو بعد بھی تروڑ چھڈیا ہے خدا نو منی ہی نہ خدا دے انکاری ہو گئے انہاں دا بالکل کوئی عقل نال تعلق ہی نہیں یعنی اللہ دا قرآن دسدا ہے عقل والا بھی ہوئی ہے عقل والا بھی ہوئی ہے جیڑا رب نو مندا ہے کافر عقل ہوندی ہی نہیں گل سمجھ آئی کوئی نہ اسی کمزور ہیں تے سن لگتا ہے بکافر ترقی کر گئے اسی کمزور ہو گئے اپنا کچا کوٹھا ہوئے دا تے بگانے دی اٹھالا بھی محل ہی لگتا ہے یہ اپنے محل تے سنگے مرمر لگ گیا ہوئے تے بگانے محل اللہ وکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی اسی کمزور ہیں سن لگتا ہے انگریز عقل مند نے انہاں جہاز تے ریل گڈیاں تے ٹیکنالوجی بنا چھڈی رب وحدہ لا شریک پہ فرماوندا ہے جنہ بھلا چھڈیا نہ رب نال کیتے ہوئے وعدے نو انہیں چکل کیڑا ہے عقل تے انہیں جنہ روح کیتا ہے وعدہ بھی یاد رکھے ہے اگے اللہ سونا فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وہ لوگ جنہ تک اللہ دا امر پہنچیا جنہ تک اللہ دا کوئی حکم پہنچیا اور پہنچ دیا نار پھر انہیں انج وصول کیتا اللہ دا حکم جی میں وصول کرن دا حق کا اور اپنے رب تو ڈر دے رہے اور ان دے اس حساب تو ڈر دے رہے والذین صبروا وہ لوگ جڑے صبر کر دے رہے رب دی رضا واسطے ٹھڈا لگیا تاویہ کہ الحمدللہ دکھ آیا تاویہ کہ الحمدللہ پریشانی آئی تاویہ کہ الحمدللہ واقام الصلاة اور اللہ سونا فرماؤدا ہے عقل مند بندیاں دیاں ترے نشانیاں کا موڑ اللہ وضاحت نال دسدا پے انہاں دی پہلی نشانی ہے کہ وہ رب نو مندن ان دے تو بعد وقت ترے نشانیاں نے انہاں تروں وچوں پہلی نشانی ہے با اوکھے سوکھے ویلے صبر کر دن دوجی نشانی انہاں دی ہے با نمازی ہوندن اور قرآن دیئے جتنی آیتاں بھی کھول کے ویکھ لینا جتھے کامیابی دی مہرالی کوئی آیت ہے نا انہوں بدلے چ جنت دیتی جاوے دی ان دے ماں قبل دو چیزاں دا ذکر ضروری ہے ایک نماز دوجا ان دی بارگاہ چ مال دا خرچ کرنا اللہ اچھے بھی ہوئی بیان فرما رہے ہیں وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً پہلی انہاں دی نشانی ہے با صبر کرن والن دوجی نشانی انہاں دی ہے با نماز پڑھ دین تریجی نشانی انہاں دی ہے با مال خرچ کر دین او باویں اعلانیہ خرچ کرن تے باویں چھوپ کے کرن
لوگاں دے سامنے بھی وہ خرچ کر دیں تاکہ لوگ انہوں یہ نہ سمجھن بے تے کنجوس نے، اور چھپ کے بھی خرچ کر دیں لوگ یہ نہ سمجھن اے تے بڑا ہی سخی نے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ انہاں نال کو بندہ برائی کرے نا، انہاں کو بندہ ظلم نہ کرے تو بدلے ہنس کے دعا دے چھڑ دیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ برائی دا بدلہ نیکی اچھ دے دیں۔ کوئی بندہ وٹا مارے دعا دے چھڑ دیں، کوئی بندہ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وہ لوگ جنہ رب نال وعدہ کر کے تروڑ چھڑیا وہ منیا بھی بہاں تو ساڈا رب ہے پر دنیا چاہ کے بھول گئے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اس حکم نو کٹ چھڑیا جڑا اللہ حکم دیتا اور انہاں دنیا فساد برپا کیتا۔ اولائک لہم اللعنہ جڑے رب دے وعدے نو بھول جان وہ ایڈے نسلی بندے نہیں ہوندے۔ اولائک لہم اللعنہ او تے لعنتی لوگ نے۔ قرآن انہاں لعنتی آندا ہے جڑے خدا نہیں مندے۔ توجہ ہے آپ دی گانے دین دیاں صالحین دیاں نیک لوگاں دیاں نشانیاں کیڑیاں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اندہ شمار صالحین چوہے اندہ شمار نیک لوگیں چوہے وہ 6 چیزاں اپنا لوے اللہ انہوں صالحین قیامت آڑے دے اٹھاوے گا۔ اندے پہلی گل حضرت ابراہیم بن ادم آدن کہ اپنے آپ تیو ازیشہ دا دروازہ بند کر لوے، سختیاں دا دروازہ کھول لوے، سوکھا رہنا چھڑ دے وے، اپنے آپ نو کھیائی چھپا لوے۔ دوجی آپ فرمو دینے عزت دا دروازہ بند کر چھڑے، ذلت دا دروازہ اپنے آپ اللہ کھول لوے۔ وہ مت سمجھے فلانا کدی من جھک کے ملدا تتاں سوادا، فلانا منو اچھے لفظہ نال یار کردہ تتاں ہاں، بالکل وہ اپنے آپ نو انج کر کے پیش کرے کہ لوگ اندے تو نفرت کرن لگ پون، انج دے وہ لوگاں دے سامنے پیش ہوئے کہ لوگ ان دی عزت کرنا چھڑ دیں۔ آپ فرمودے نے آرام دا دروازہ بند کر کے تھکاوٹ آڑا دروازہ محنت تے مشقت آڑا کھول لوے، پھر وہ سمجھے کہ اندہ شمار صالحین چندہ پہ مالداری آڑا دروازہ بند کر کے فقر آڑا دروازہ کھول لوے، پھر وہ سمجھے گا کہ میں صالحین شمار اندہ پہ۔ آپ فرمودے نے آخری امید آڑا دروازہ بند کر دے وے، امیدہ رکھنیاں چھڑ دے وے، ذہن ہی رکھے موت آج جائی ہون آئی ابھی آئی تے جس بندے نے لفظ یاد ہو گئے نا بالکل موت آن آڑیے اللہ انہوں صالحین شمار کر لوے گا۔ جنہ رب نال وعدہ کیتا اساں تین منے اسی تیرے ہی بندے ہیں تیری مخلوقاں یا اللہ تیرے ٹکڑیاں تے پڑھن آڑیاں انہیں جو ایک نا سخی سلطان باؤ ان دب کے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر رب وحدہ لا شریک قرآن چ بندیاں دیاں نشانیاں پیش فرمائیاں جنہ ساڈا وعدہ پورا کیتا انہاں دا انعام جنتے، جنہ ساڈا وعدہ پورا نہ کیتا انہاں کولوں ڈھیر سارا برا حساب لیا جانا ہے۔ نبی سرور فرماؤں نے جس بندے کولوں قیامت آڑے دے صرف حساب مانگ لیا گیا انہیں پار کوئی نہیں جانا۔ تے جنہ رب دا وعدہ یاد رکھے ہے خدا انہاں نو مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ نگر نگر گلی گلی او بندیاں نو دستے رہے ہو خدا دے ہو جاؤ، تے بندہ خدا دا ہو جاوے تائی بندیاں جو اللہ خاص مقام کر چھڑ دے۔ داتا علی حجویری پیسیاں نال نہیں بنیا، بابا فرید مال نال نہیں بنیا، تاجدار سیال بھوئے نال نہیں بنیا، کوئی بندہ نہیں جاندہ داتا علی حجویری دینا کنہ رو رکبہ، کوئی بندہ نہیں جاندہ بابے فرید کوڑ کنہ مالا، کوئی بندہ نہیں جاندہ معین الدین چشتی حجویری کنے مال تے رکبے دا مالکہ، پر کائنات دا ہر بندہ جاندہ ہے معین الدین خدا دا بھی وفادار ہے، حضور دا بھی وفادار ہے۔ سخی سلطان باہو دے رقبے نو کوئی بندہ نہیں جاندہ، آپ دے والد مغلیہ خاندان شاہ جہان بادشاہ دے خاص ملازم ہے،
ادو چھڈیا تے شور کوٹ جھنگا کے ڈیرا لایا آپ دی والدہ فرماؤندیاں نے اجے میرا پتر میرے حمل جا مینوں غیب تو آوازاں ہوندیاں ہائیاں مبارک ہوئے تیرے گھر وچ اللہ دا ولی آن والا ہے سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ دیاں نے میرا پتر رمضان چاہے اس بابے بھی روزیاں دودھ نہیں پیتا ساری دیاڑی دودھ نہ پینا رات نو جلے افطاری ہونی او لئی دودھ پینا تے آپ دی بچپن چی کرامتاں مشہور ہو گئیاں ہائیاں ایک آپ دی کرامت بڑی مشہور آئی جیڑا بندہ بھی آپ دا چہرہ ویکھیا اللہ ان ایمان دی دولت دے چھڑدا شور گور شور کوٹ ارد گرد سارے کافر وستے آئے ہندوان دیا بستیاں آئیاں ہندوان دا علاقہ جس پینڈے چاپ دا جنم ہویا دیر سارے ہندو راندے آئے جس ٹیم آپ دی دائی آپ نو لے کے محلے وچ نکل دی آئی جیڑے جیڑے بلدے سلطان باہو سرکار نو ویندے آئے کلمہ پڑھ جاندے آئے آپ دی والدہ کڑو کسے پوچھیا سلطان نات ٹھیک ہویا باہو دا کی مطلب ہے فرمایا باہو دا مطلب ہوندہ ہے جڑا خدا نال ہووے تے خدا جندے نال ہووے باہو آپ نتاں سدے آئے بچپنے چاپ دیاں ساواں وچوں ہو دی آواز ہوں دی آئی انج لگدا اس لمحے بھی آپ اللہ دا ذکر کر دے پہنے ایو لوگ ہے جنہ آکے بھی خدا دا وعدہ نہیں بھلیا انہ مال ہون دے باوجود وعدہ نہیں بھلیا انہی عزت ہون دے باوجود وعدہ نہ بھلیا بچپن آپ دے چہرے تے خاص نورانیت آئی ہے جس کافر دی نظر پہ جانی انہیں کلمہ پڑھ جانا اس علاقے شور پہ گیا خیر ہوئے بازید محمد دا پتر پنڈ چنا لے کے آیا کرو لوگ چل دے بازید محمد سخی سلطان باہو دے والد کوڑا گئے انہاں کے عرض کیتی سونیا ایک مسئلہ ہے آپ نے فرمایا شاءاللہ خیر ہوئے کافرہ کیا توڑے پتر دا اڑا لے کے آیا فرمایا ساڑھا پتر جے چل بھی نہیں سکدا ٹور بھی نہیں سکدا ہاتھ نہیں ہلا سکدا کافرہ کیا ہاتھ ہلا لیندہ تے سانو وارے آپ کھڑے ہو گئے فرمایا خیر ہوئے گل دسو ہویا کیے فرمایا دائی نو ہوڑو پنڈ چلے کے نہ نکلے جدو تو آڈا پتر گڑیاں تے بازاریں چھ نکل دائے ساڑھے مزہ باڑے جیڑے ویندے نے اسلام لے ہوندے نے ہندوان ایک بلدے دا انتخاب کر چھڑیا او ساری دیاڑی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے دے بوئے دے کھڑا رہا جویں دائی لے کے نکلنا ڈیگر ٹیم کھڑین واسطے انہیں پورے پینڈ میں جھوکا دینا وہ اندر ہو جاؤ سلطان باہر آ گیا جے اے لوگ لاڑے آئے جنہ تقریران تے کوئی نہ کیتیاں جنہ وضاحتاں تے کوئی نہ کیتیاں نورانیت تے ایمانی جدہ لے کے آئے جنہ کافرہ وکھنا مسلمان ہو جانا ایمانداری نال دسو سلطان باہو تے نظر حضور دی پہ جاوے ان وکھنالا مسلمان ہو جاندہ ہے آمینہ دلال آپ کیڑا سونا ہونا ہے سلطان باہو خود ارشاد فرماؤندے نے مہک دہاڑے سڑک دے کنارے چلدا جاندہ میں وکھیا ایک بار روب جئی شخصیت کھڑی ہوئی ہے میں عرض کیتی سنیو تسی کون ہو انہاں فرمایا میرا نام حیدر کرارے مینوں لوگ علی ابن ابی طالب دے نال جان دینے چل تینوں حضور دی بارگاہ چ لے جانے خدا دا
بنا جے عقیدہ بھی سمجھیا جے ولی دی شان بھی سمجھیا جے حضور دی نظر کرم بھی وکھیا جے مولا علی سلطان باہو نو لے گئے حضور دی بار گئے فرمایا میں سر دیاں اکھاں نال جاگ دیاں حضور نو بھی وکھیا حضور دے چوں یاراں نو بھی وکھیا سلطان باہو آلدے میں اکھاں نال وکھیا وات سخی سلطان باہو جڑی ترتیب بیان کیتی ہے آپ گارنٹی دے گئے خبردار میرے بارے بد گمان نہ ہو جانا سلطان باہو پکا سنی ہے جیڑی ترتیب دس گئے حالانکہ بدل بھی سکتے آئے اولے نال کوئی بھی نہ آپ فرماؤ دینے لاجپال مدنی میرے تے نظر کرم فرمائی مینو اللہ علم بھی عطا فرمایا علم بھی عطا فرمایا فکر دیاں ساریاں منزلہ میریاں تے ہو گئیاں حضور تو بعد میرے تے نظر صدیق ماری صدق و صداقت دیاں جو منزلہ آئیاں اللہ پوریاں فرما چھڑیاں آپ بھی تشریف لے گئے فرمایا پھر میرے تے فاروق اعظم نے توجہ فرمائی عدل تے محاسبہ نصب مینو پاک عمر دی نظر نال آیا فرمایا او بھی ٹر گئے وات میرے تے توجہ عثمان غنی نے فرمائی فرمایا جویں نظر کر دے گئے مینو حیا بھی سمجھ آ گئی سخاوت بھی سمجھ آ گئی فرمایا چلے گئے وات نظر حیدر کرار نے ماری فرمایا دلیری بھی آ گئی بہادری بھی آ گئی ترتیب سلطان باہو ہی بیان کی تھی فرمایا پہلی توجہ صدیق اکبر فرمائیے دوجی توجہ میرے تے فاروق اعظم تیسری عثمان غنی پھر حیدر کرار توجہ فرمائیے پھر منو حسنین کریمین تے قدمہ تلیا کے رکھیا گیا پھر غوث پاک سرکار دی میں بارگاہ حاضر ہویا مریدہ پوچھیا اینا وڈا جو فاصلہ تے کر کے آئے کدائیں خواب تے نو چھڑدا پیا کدائیں اپنے کوڑوں کہانی تے نو بڑھاؤ سخی سلطان باہو نے فرمایا من اس ذات دی قسم ہے جس من فقر چ مقام دیتا ہے میں مدینہ بھی اکھا نال ویکھایا بغداد بھی اکھا نال ویکھایا یعنی سلطان باہو کہہ رہے نے خبردار اے خواب دی گل نہیں اے خواب دی گل نہیں اے جاگ دیاں دی گل نہیں جاگ دیاں میرے تے حضور نے کرم فرمایا نظر کرم میرے تے حضور نے فرمائی ہے نال من یارہ کڑوں رنگا کے وات ایج پیڑا کر گیا ہے خبردار دنیا نال دل نالاوی سلطان باہو فرماؤ دینے ادو جدو میں واپس آیا وات میرے اندروں پٹھیاں بڑھ پئیاں بامبڑ نکل لگ پائے عشق دے دوبارہ میرا دل کرے کدائیں سائیں موڑے آ جاوے میرے دل چ دوبارہ تڑپ پیدا ہو گئی ایڈا سونا چہرہ ایک واری مڑ دسے اگے میرے سات لطائف ذکر کر دے آئے جدو میں حضور کھوڑو ہو کے آیا میرا لولو ہو دیاں آوازہ دیندہ وطدہ ہے اس ویلے سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے مدینے الکیتا تے تخیلات دی دنیا رب وحدہ لا شریک دے حبیب نو رہبر و رہنما بلکہ عرضہ کر دینے تیا فرما دینے الف اللہ شمبے دی بوٹے مرشد من وچ لائی اسبات دا پان
ہر رگے ہر جائی اندر بوٹے مشک مچایا جان پھلڑتے آئی میں قربان اونا تو میرا کامل باہو جے بوٹی لائی انسان دے جسم میں 7 لطائف ہوندے جڑے اللہ دا ذکر کر دے نو تو جدو کو مردے کلندر نظر مارے جدو کو بندہ توجہ کرے ان دی نظر چینہ ٹیل ہوندہ ہے ان دے وہ جڑے ہیں سینے چارے بھی بول دیں متھے چندہ ہے اکشرے چندہ ہے یہ اللہ دا ذکر کر دیں انہ دی آواز ہوتی ہے وقیدہ لوگن سلطان بہو فرمودن جدو نظر ماری نا سائیاں پھر لوگ اللہ دے ولی خاص طبقہ نفی اسبات کر دیں اس طرح وہ سا بند کر کے لا الہ کر دیں وہ فرمودن وقت جدو نفی اسبات دا پانی ملیا تے جگہ جگہ جتے جتے وہ سکیاں ہیں نا بوٹیاں پھر پانی پہنچیا پھر میرے لوں جو خوشبو آوے پھر مہکا اٹھیاں آپ فرمودن کیا بات ہے انہاں تو صدقے جنہ خیرات دیتی ہے توجہ ہے ہاں مت سمجھو با گلاب والی بوٹی دا سلطان بہو ذکر فرمائے رنگ زیب عالمگیر نے اپنے وزیر نو تھیلیاں دا اشروی دے کے گلیاں تھیلا بھرے آیا سونے تے چاندی دے سکے دے کے گلے بجا بابے ہورانو میری طرف ہدیہ دیا میری طرف نظرانہ دیا اور رنگ زیب عالمگیر بادشاہ دا وزیر آیا اس ٹیم بابا جی اپنے کھوتے بے کے وائی نو پانی لایا کھو وگدہ پیا انہیں تھیڑا دیتا شروعیاں دا باہو سلطان پھڑیا اس تھیڑے نو اس کھو دے ویچ سٹ چھڑیا اس وزیر دے دلچ خیال آیا یار جی آپ نانے رکھنا مین دے چھڑ دے باہو سلطان ہاتھ پایا فرمایا تو ہی رکھنا اتھے لین کیا ہے سمجھ آئی ڈھیر سارا سونا چاندیا پتہ خیال کدی کدی ہوتا ہے اب جلیا کھیلے نہیں روٹی نہیں کھانی تو نال دے ڈھیر ساری بات دوائی دن نہیں نکھانی سانتے اندکھا لو اے بیڑ دو دے چھڑ دے دنے تو استاد دے محفلے کھانا تو ہونے ہی ہونا ان دلچ خیال ہے وہ جی تھیڑا بھریا یا یہ مینچہ دن دے سلطان یہ تو رکھنی ہے یہ تو رکھیری لے کے ہیں لیکن اودو جدو رب دا وعدہ نبھایا ہے